السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء سے شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ ہیں کہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، کیا مطلب؟ حساب تو قیامت کے دن ہوگا، تو قیامت کا دن نہ کہہ کر حساب کا وقت، حساب کا دن یہ کہا گیا ہے کہ اسی دن تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے اور دنیا میں تمہارے کیے گئے تمام عملوں کی جواب دہی کرنی ہے، اور تم ہو کہ غفلت میں ہو، اور ایسی غفلت ہے کہ کوئی تمہیں غفلت سے چونکا رہا ہے، پھر بھی تم اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ القلب کلما اشتدت به الغفلۃ اشتدت به القسوہ فإذا ذکر اللہ ذابت تلک القسوۃ کما یذوب الرصاص بالنار۔ کہ یہ دل ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ دل اللہ کی یاد سے، آخرت کی فکر سے، قبر میں جانے سے غافل ہو جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ غافل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ دل اگر سخت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کہا فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ غفلت اس طرح پگھل جاتی ہے جیسے آگ میں شیشہ پگھل جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ دل میں اگر غفلت آتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جہنم کا تذکرہ کرو، آدمی ڈرتا نہیں۔ قبر کا تذکرہ کرو، قبر کے عذاب و ثواب کا تذکرہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ ایک دن منو من مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہیں اپنے عملوں کی جواب دہی کرنی ہے، آدمی کو ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی غافل ہو گیا ہے، اور غافل ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے، اور جیسے جیسے غافل ہوتا جاتا ہے تیسے جیسے دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو گیا۔ اب دل جب سخت ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اللہ کو جب یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو یہ دل کی جو سختی ہے یہ اس طرح پگھل جائے گی جیسے شیشے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو شیشہ پگھل جاتا ہے، ایسے تمہارے دل کی سختی پگھل جائے گی۔ تو دل کی سختی کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جتنے بھی رسول دنیا میں آپ سے پہلے آئے اے ہمارے رسول، سب کے سب انسان تھے اور سب کے سب مرد تھے۔ دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی، نبیہ نہیں تھی کوئی، سارے نبی مرد تھے، عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنی بھی قومیں تھیں انبیاء کی، سب کے ذہن میں شیطان نے یہ فطور ڈال دیا تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی جو ہے ہیومن نہیں ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ لوگ بولتے تھے اسی طریقے سے آج لوگ بولتے۔ پہلے کیا لوگ بولتے تھے، انبیاء کی قومیں کیا بولتی تھی، یہ انسان ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، تو انسان ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج پوری انرجی اس بات پر ضائع ہو رہی ہے کہ نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا۔ پہلے کیا بولتے تھے، بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا، آج کیا بولتے ہیں، نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب مرد تھے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب انسان تھے، سب ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھا کوئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہے اور علماء نصارہ۔ نصارہ کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات، تو علماء یہود کے پاس، یہودیوں کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے۔ تورات میں بھی یہی موجود ہے اور انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب ہیومن تھے، سپر ہیومن نہیں تھے، سب کے سب انسان تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور ہر عالم سے نہیں بلکہ مستند عالم جو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا فاسألوا اہل الذکر، جن کے پاس علم ہے ان سے نہیں پوچھنے کے لیے کہا گیا، بلکہ جو سند رکھتے ہو، جو ماہر ہو، تو ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا۔ ایک تو ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، اور دوسرے وہ عالم مسئلہ بتانے کا مجاز ہے جو مستند ہو۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عالم ہوں لہذا مجھ سے مسئلہ پوچھو، ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو متخصص ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے، کہاں لے جاؤ، ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ۔ ہارٹ کی بیماری ہے تو ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے۔ اور یہ تو دین کا معاملہ ہے، ہر انسان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے اور ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، بلکہ اس عالم سے مسئلہ پوچھئے جو باسند ہو، جو متخصص ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ یہ بات بھی معلوم۔ یہاں تو عالم یہ کہ لوگ ہر عالم سے مسئلہ پوچھنے لگتے، اور عالم بھی چاہے اسے علم نہ ہو مسئلہ بتانے میں بالکل دریغ نہیں کرتا، مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب بشر تھے، بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء سب کھانا کھاتے تھے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کون کھاتا ہے؟ ہیومن کھاتا ہے، سپر ہیومن کھاتا ہے؟
ह्यूमन इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है। वो दलील दी गई कि जितने अंबिया सब बशर थे, और बशरियत का खासा ये कि खाना खाता है और दूसरे मर जाता है। वो मकानु खालिदीन, कोई हमेशा नहीं रहा, इसका मतलब उसे मौत आ गई। तो जो खाना खाए वो ह्यूमन होता है, और जो मर जाए वो ह्यूमन होता है। और तुम कहते हो कि नबी को सुपर ह्यूमन होना चाहिए। जितने अंबिया आए सब खाना खाते थे और सब इस दुनिया पे चले गए। ये दलील है इस बात की कि अंबिया जितने भी आए सब के सब बशर थे, सब के सब इंसान थे, वरना उन्हें खाने की जरूरत ना होती और ना उन्हें मौत आती। वो खाना खाते थे और मरते भी थे। उसके बाद फरमाया गया कि लौका नफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। कुरान हकीम में सबसे हसीन दलील तौहीद की यही है, सबसे मजबूत दलील, कि अगर इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो कायनात का निजाम दराम बराम हो जाता। बड़ी प्यारी दलील दी गई है और यह बिल्कुल बदीही है, एक बच्चा भी समझ सकता है। कैसे? हम ये देखते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता मगरिब में डूबता है, इसके खिलाफ नहीं होता, एक सेकंड का फर्क नहीं होता। क्या मजाल कि सूरज निकलने में जर्रा बराबर ताखिर करे। अपने वक्त पर सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है, कभी इसके खिलाफ नहीं हुआ। अगर कोई और माबूद होता तो हम ये देखते कि कभी सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में डूबता है, कभी मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है, कभी जुनूब से निकलता है और शिमाल में डूबता है, कभी शिमाल से निकलता है जुनूब में डूबता है। पपैये के दरख्त पर हमेशा पपैया ही लगता है, अंगूर की बेल के ऊपर हमेशा अंगूर ही लगता है, नारियल के दरख्त पर हमेशा नारियल ही लगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम नारियल लेने के लिए नारियल के दरख्त के पास पहुंचे तो वहां आम लगा हुआ। ये यकसानियत बताती है कि इस कायनात के पीछे सिर्फ एक ही हस्ती है जिसका तसर्रुफ चलता है। अगर कोई और माबूद होता तो अक्सर ऐसा होता कि हम पपैया लेने के लिए पपैये के पेड़ के पास गए तो वहां आम लटका हुआ है। इसका मतलब कोई और है मुतसर्रिफ जो अपना तसर्रुफ दिखा रहा है। कोई कह रहा है कि पपैये के दरख्त पे पपैया लटके और दूसरा कह रहा है पपैये के दरख्त पे आम लटका हुआ होना चाहिए। तो इसके खिलाफ कभी नहीं होता। यह दलील है इस बात की कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह है ही नहीं। देखो शिर्क की दो किस्में हैं, एक होता है शिर्क फी जात और एक होता है शिर्क फी सिफात। शिर्क फी जात का मतलब क्या है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह जैसा ही कोई और माबूद है। जैसे लोग देवी देवता मानते हैं ना कि ये देवी ऐसा कर देती है, वो देवता ऐसा कर देता है, वो समुंदर का देवता है तो वो हवाओं का देवता है, वगैरह वगैरह। तो ये शिर्क फी जात है। शिर्क फी जात का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई माबूद मान लेना कि वो भी है, यह है शिर्क फी जात। कहना कि अल्लाह का बेटा है, यह भी शिर्क फी जात है। और शिर्क फी सिफात किसको कहते हैं? शिर्क फी सिफात कहते हैं कि अल्लाह की जो सिफत जिस माना में अल्लाह के लिए बोली जाती है उस माना में किसी इंसान को मुत्तसिफ कर दिया जाए और किसी इंसान के लिए बोला जाए, तो यह शिर्क फी सिफात है। मसलन अल्लाह बेटा बेटी देता है, अगर कोई यह अकीदा रखे कि अल्लाह के अलावा भी कोई बेटा बेटी देने पर कादिर है, शिर्क फी सिफात है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के अलावा कोई और गैब जानता है तो गैब का इल्म रखना यह अल्लाह की सिफत है। किसी के बारे में कोई ये कहे कि उसको भी गैब का इल्म है, यह शिर्क की सिफत है। तो शिर्क की दो किस्में, शिर्क फी जात और शिर्क फी सिफात। शिर्क फी जात का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई और माबूद मान लेना कि वो भी माबूद है, वो भी इबादत के लायक है। और शिर्क फी सिफात का मतलब यह है कि जैसे अल्लाह की सिफत है बेअनी, वही सिफत किसी गैर के अंदर भी है। जैसे अल्लाह गैब का इल्म रखता है, वो उसकी सिफत है, किसी के बारे में यह कहना कि वो भी गैब का इल्म रखता है, यह शिर्क फी सिफात। और इन दोनों का मानने वाला मुशरिक, शिर्क फी जात का एतकाद रखने वाला यह भी मुशरिक और शिर्क फी सिफात का इर्तिकाब करने वाला यह भी मुशरिक, दोनों मुशरिक।
اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دے تقدیر کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے، اس طریقے کا فطور اگر ذہن میں آ جائے تو سمجھو یہ فطور شیطان ڈال رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت یاد کرنی چاہیے، کون سی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال تم سے کیا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ غلام کی کیا مجال کہ آقا سے سوال کر سکے؟ تو اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ایسا کیوں ہو رہا ہے، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی ایسی کوئی عقل کے خلاف بات دکھے کہ یار عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل ابا کرتی ہے اس بات کو ماننے سے، تو فوراً یہ آیت یاد رکھو، کون سی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال تم سے کیا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو وہی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے پیر، ہمارے بابا یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ اعتقاد، سفارش کر کے بخشوا لیں گے، ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ بتایا گیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، دو باتیں، اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، ایک، اور یہاں فرمایا گیا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا، اور دوسرے ہر ایک آدمی کے بارے میں سفارش نہیں کی جا سکتی، دو باتیں، ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا ایک، اور ہر آدمی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں سفارش کا حکم دے گا، اجازت دے گا، اسی کے بارے میں سفارش ہوگی۔ اور کس کے بارے میں سفارش کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی؟ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا۔ اب لوگ سر سے پاؤں پر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ عقیدہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ تصور بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پیر، ہمارے بابا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے، یا نبی ہماری سفارش کر دے گا، کوئی اور ہماری سفارش کر دے گا۔ قطعاً نہیں، یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا۔ وہ گنہگار جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں سفارش کی اجازت ہوگی۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ توحید والے سے، مشرک سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ مشرک تو دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے، سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا خیر اور سب سے بڑی بھلائی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ تو سفارش کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، سفارش تو دور کی بات ہے، جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ فرشتے نہیں بول سکتے، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اور کتنا جلد باز ہے؟
آدمی کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا. لیکن اتنا جلد باز ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مٹی سے نہیں بلکہ اجلت سے بنایا گیا ہے. یعنی اس کا مادہ تخلیقی اجلت ہے. خلق الانسان من عجل، انسان بنایا گیا مٹی سے لیکن اتنا جلد باز ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا مادہ تخلیق جس سے وہ بنایا گیا وہ اجلت ہے. جلد بازی سے اس کو پیدا کیا گیا. اتنا بڑا جلد باز ہے. یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں مجھے کچھ جلدی سے مل جائے، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب جلدی سے نہیں ملتے، جیسے دعا کی قبول نہیں ہو رہی، مسئلے تھے اللہ کی. بعض دعائیں 10 سال بعد 20 سال بعد قبول ہوتی، مسئلے ہوتی اللہ کی. اب دیکھتا ہے کہ میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں، تو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے. انسان جلد باز واقع ہوا ہے اور اتنا جلد باز ہے کہ مٹی سے نہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ جلد بازی کے مادے سے پیدا کیا گیا. خلق الانسان من عجل، یہ انسان کی جلد بازی کو بیان کرنے کے لیے کتنا جلد باز ہے. ایک حسین اسلوب ہے، ایک حسین تعبیر ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائے گی کہ جہنم جس سے تم غافل ہو، اس کی آگ کی گرمی، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو تم گھبرا جاتے ہو. اس کی گرمی دیکھنا چاہتے ہو؟ بتائے گا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. کوئی بات اگلوانی ہوتی ہے تو پولیس 3rd ڈگری استعمال کرتی ہے، پھر اگل دیتا ہے. پہلے نہیں بتاتا، اگلتا نہیں. جب 3rd ڈگری استعمال ہوتی ہے تو فوراً اگل دیتا ہے، بول دیتا ہے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہاں ہم نے ظلم کیا ہے. یہاں عالم میں 3rd ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کی ہلکی سی ہوا اگر لگ جائے، ہلکی سی ہوا چھو جائے، مس مانے چھو جانے، ٹو ٹچ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، ارے جہنم کی ہوا معمولی تم کو لگ جائے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہم ظالم تھے. 3rd ڈگری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہوا جہنم کی لگ جائے تو فوراً بول دیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ظالم تھے، ہم مشرک تھے، ہم بدعتی تھے، سب تھے. جب ہلکی سی جہنم کی ہوا لگنے پر یہ حالت ہے تو بولو جہنم میں جس کو ڈال دیا جائے گا اس کی کیا حالت ہے. اور اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن ہم ٹھیک تولنے والی ترازویں رکھیں گے. اس سے پتا چلا میزان کی جمع موازین، ایک ترازو نہیں کئی ترازو ہوں گے، بہت ساری ترازویں لگا دی جائیں گی. کیا تولا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے. وہاں تو بدن کے اوپر کچھ رہے گا ہی نہیں، ننگا رہے گا آدمی، تو تولا کیا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے. اس کے لیے ترازو لگا دیجیے، ایک ترازو نہیں، موازین میزان کی جمع ہے، ترازویں لگا دی جائیں گی. وَنَزَعُ، اور ٹھیک تولے گی. دنیا میں تو آدمی ڈنڈی مار لیتا ہے، تولتے ہوئے کچھ کمی بیشی کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک تولنے والی ترازویں لگائی جائیں گی. اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرمایا گیا تول کیسا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر رائی، خردل میں کہتے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہوگا تو ہم وہ عمل حاضر کر دیں گے. اللہ اکبر. بتایا گیا کہ اگر رائی کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ ترازو بتا دے گی کہ رائی کے برابر اس نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو بتاؤ آج کل جتنے لوگ ہیں کروڑ روپیہ عوام کا کھا کر کے ڈکار نہیں لیتے ہیں، جب ایک رائی کے برابر بھی عمل وہ میزانے عمل بتلا دے گی، ترازو بتلا دے گا کہ اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر عمل کیا ہے، تو یہ کروڑ روپیہ ہضم کر کے جو ڈکار نہیں لیتے ہیں یہ وہاں کیا جواب دینے والے؟ جب ترازو بتلا دے گی کہ یہ رائی کے برابر نہیں، یہ تو پورا کا پورا ذخیرہ کھا کر کے آئے ہیں، اتنے بڑے حرام خور ہیں. ان حرام خوروں کو جب پیش کیا جائے گا میزان عمل کے اوپر تب پتا چلے گا ان کو کہ ہم نے کتنے حرام کھا. اور پتا نہیں ان کے پاس کیا عذر ہے، حرام کھا رہے ہیں سب. انہوں نے کیا ایکسکیوز سوچ رکھا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ ایکسکیوز پیش کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی
عمل کیا ہوگا اور وہ ترازو بتلا دے گی تو یہ حرام خور جنہوں نے کروڑوں روپیہ عوام کا کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیا ہوگا، انہیں کیا جواب دینا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی، آپ اندازہ لگا لو۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، باقاعدہ غریبوں کو لائن لگواتے ہیں، غریب گرمی میں عورتیں مرد سب لائن میں لگے رہتے ہیں، چند کلو غلوں کے اوپر، چند روپیوں کے اوپر، یہ سب دکھاوا ہے۔ دا پیپل آر جسٹ شو آف، بالکل موسٹ آف دم، سب نہیں، موسٹ آف شو آف، دکھاوے کے۔ اب جب میزان عمل کے اوپر ان کی اعمال پیش ہوں گے تو میزان بتا دیں گی، سب کے سب شو آف ہے، سب کے سب دکھاوے کے، ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں۔ اللہ، اور مشرک، اللہ، اور اللہ نے فرما دیا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ میزان لگا دی گئی ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ ان کو اس میزان کے اوپر لایا ہی نہیں جائے گا تولنے کے لیے، بلکہ ان کے بارے میں بغیر تولے ہوئے، بغیر ترازو قائم کیے، ترازو پر تولے بغیر ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، لے جاؤ اٹھا کر کے جہنم میں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نگاہوں سے گر گئے ہوں گے، اللہ کی نگاہوں میں جو بے وزن ہو جائے اس کو وزن کے کرنے کی ترازو کے اوپر کیوں لایا جائے؟ ایک ہے آدمی بلندی سے گر جائے، ایک گرنا ایسا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آ گیا، اور ایک ہے لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے، اور تیسرا گرنا ہوتا ہے خود اپنی نگاہوں میں گر جائے، اور چوتھا گرنا ہوتا ہے آدمی اللہ کی نگاہوں میں گر جائے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، لہذا اللہ کی نگاہوں میں مشرک کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور جب اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے تو اس کو وزن کرنے کے ترازو کے اوپر پیش کیوں کیا جائے گا؟ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے تو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے، وزن ہی نہیں قائم کریں گے ان کے لیے۔ تو یہ جو میزانیں قائم کی گئی ہیں یہ دوسروں کے لیے ہیں، اور مشرک کے لیے میزان قائم ہی نہیں کی جائے گی، ڈائریکٹ اس کے لیے لے چلو اس کو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ عیدگاہ میں چلے گئے، عید مناتے تھے پہلے مشرک بھی، انہوں نے کیا کیا، عیدگاہ میں نہیں گئے، کہنے لگے میں بیمار ہوں، اور کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے میں گھس گئے، اور سارے بتوں کو جو چھوٹے چھوٹے کو توڑ کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب عیدگاہ سے آئے، کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ اب بتائیے، یہ معبود ہیں جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہوں، یہ معبود ہیں، یہ حال ہے معبود ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جائے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، چھوکرے کو، ایک چھوکرے کو سنا ہے کہ وہ ان کا نام لے رہا تھا، تو ان کے ساتھ کچھ تو بھی مجھے کرنا ہے بتوں کے ساتھ۔ کہا کہ اچھا لاؤ چھوکرے کو بلا کر، فتنہ چھوکرا۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ یہ غیروں کی نگاہ میں چھوکرے تھے لیکن اللہ کی نگاہ میں پوری امت تھی۔ ان ابراہیم کان امۃ، تنہا آدمی پوری امت تھا۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جائے، اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو جائے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم اپنی قوم کی نگاہ میں چھوکرے تھے، ایک نوجوان ایک چھوکرا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں پوری امت تھے، اللہ کروڑوں کے برابر ایک آدمی۔ ان ابراہیم کان امۃ، قوم کہہ رہی ہے چھوکرا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پوری امت ہیں۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں بڑے بن جائیں، اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں۔ قوم کی نگاہ میں چھوکرے اور اللہ کی نگاہ میں پوری امت۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، لاؤ اس کو لاؤ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، پنچ بیٹھے لائے، انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نہیں یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بل فعلوا کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب دیکھو بڑے کا دو مطلب، میں بتوں سے بڑا ہوں، انسان بڑا ہوتا پتھر سے، ان سے بڑا ہوں صحیح ہے، اور ان کے بڑے نے وہ جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا تھا وہ بھی مطلب ہے کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر یقین نہ آتا ہو تو پوچھ لو، یہ جو ہیں حضرت جن کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب کی گردنیں جھک گئی، سب کی گردنیں جھک گئی۔ دلیل
सके तो क्या कहने लगे, कालू हर्रिकू, उसको जला दो। इसका मतलब दलाइल के जवाब में अगर आदमी दादागिरी पर उतरता है, पता ये चला कि आदमी गलती के ऊपर है, उसका मौक़िफ़ गलत है, उसका स्टैंड गलत है। दलील का जवाब दलील से आदमी ना दे सके, दादागिरी पर उतर आए, तो समझो कि वो लाजवाब है, वो गलती के ऊपर है। हजरत इब्राहिम दलील दे रहे कि पूछ लो, अब उन्होंने गर्दन झुका दी, कहने लगे इसको जला दो, ये दादागिरी है। दलील का जवाब दलील से दो। दलील का जवाब अगर कोई दादागिरी से दे रहा है, इसका मतलब उसका स्टैंड, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। आग जलाई गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। इधर वो आग में गिरे, अल्लाह ने फरमाया कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए। अल्लाह ने नहीं कहा कि ऐ आग बुझ जा, ये भी तो बोल सकता था अल्लाह, क्या बोलता, ऐ आग बुझ जा, इसलिए कि मेरा खलील तेरे अंदर गया है, तू बुझ जा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू बुझ जा, तू जलती रहे, जलती रहने के साथ तू ठंडी हो जा। ये कमाल है, क्या कुदरत अल्लाह, आग जल रही है ठंडी है। हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि हम अगर अल्लाह वाले हो जाएं तो चारों तरफ आग फैली हुई हो तो आग हमारे लिए ठंडी हो सकती है। अगर अल्लाह वाले हो जाए, जलती हुई आग भी ठंडी हो जाए। अल्लाह ने कहा कि आग तू बुझ जा, तू जलती रहे, जलती रहने के साथ तू ठंडी हो जा, बर्तन ठंडी हो जा। और फिर सलामन क्यों कहा? अगर अल्लाह सलामन न कहता तो ठंडी इतनी हो गई थी, आग ठंडी से मर जाते थे। इसी वजह से कहा सलामन, इतनी ठंडी भी मत हो जा कि मेरे खलील को ठंडक से मौत आ जाए। सलामन न कहता तो ठंडी से मर जाते। एक है आग जल रही है, जलते वो ठंडी हो गई है और उस पर कहा जा रहा है कि इतनी ठंडी मत हो जाए कि ठंडी से मेरा खलील मर जाए, बल्कि सलामती वाली हो जाए। क्या कमाल है, क्या कुदरत है। ऐसे माबूद को छोड़ करके लोग कहां कहां अपना सर फोड़ रहे हैं, कहां कहां किन किन आस्थानों के ऊपर जा जा करके अपना माथा टेकते हैं और अल्लाह को छोड़ करके किन किन से मांगते हैं। आगे हजरत दाऊद का किस्सा बयान किया जा रहा है। एक आदमी को पकड़ करके लाया, फफ़हमना सुलेमान, वाकया क्या है, वाकया पूरा बयान किया गया। कहा कि ऐ दाऊद, ये बकरियों का चरवाहा है ये, और ये बकरियों का मालिक है। इसकी तमाम बकरियां रात के वक्त मेरे खेत में आई और मेरी पूरी खड़ी खेती को साफ कर गई, फैसला कीजिए। हजरत दाऊद ने कहा कि ऐसा है, तेरी सारी बकरियां इसके खेत में दाखिल हुई और इसकी खड़ी खेती को चर चुक गई, क्या ऐसा ही है? बोले हाँ ऐसा हुआ है। कहा कि तूने गफलत बरती है, लिहाजा तुझे सजा दी जाएगी, तू अपनी सारी बकरियां इस खेती वाले को दे दे। परेशान सारी वो खेती वाले को उसने सारी बकरियां दे दी। बाहर निकला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फैसला क्या हुआ? कि फैसला क्या हुआ, नंगा हो गया और क्या है, वो बकरियां मेरी सारी की सारी उस खेती वाले को दी गई। कहा कि फैसला गलत हुआ है, मेरे अब्बा फैसला नहीं कर सके। हजरत दाऊद को मालूम हुआ, कहा कि बेटे ने ऐसा कहा कि बुला उसको, कहा कि बेटे तू फैसला कर, फैसला मैंने गलत किया है? कहा फैसला गलत है, इसलिए कि फैसला एक तरफा हो गया है। तो कहा बेटे तू फैसला कर। कहा कि ये बकरियां खेती वाले को दे दी जाए जिसकी खेती का नुकसान हुआ है, और ये चरवाहा उसकी खेती के अंदर जाकर के काम करे, उसकी गोड़ाई करे, जुताई करे और फसल लगाए। फसल जब उसी हालत में आ जाए जिस हालत के अंदर बकरियां उस खेत में दाखिल होकर के उसका खेत चर गई थी, उस हालत में खेती आ जाए तो ये पूरी की पूरी बकरियां बकरी वाले को दे दी जाए और खेती वाला अपनी खेती ले ले। यह फैसला किया जाए। और अल्लाह ने फरमाया कि हमने सुलेमान को यह फहम अता की थी, यह फैसला करने की सलाहियत हमने उनको अता की थी। लॉ गनम माने बकरी, गोट, गनम बकरी। गनम के ऊपर एक बात याद आई, आजकल फेसबुक के ऊपर यह झगड़ा चल रहा है
تو فطرانہ یعنی زکات الفطر، ایک ہوتی ہے زکات اور ایک ہوتی ہے زکات الفطر۔ زکات جو ہوتی ہے وہ سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ کتنا؟ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا خریدنے کا پیسہ ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ہر 100 کے اوپر 2.5 روپیہ آپ نکال دیں۔ اگر 7.5 تولہ سونا سے کم کا پیسہ ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہے یا اس سے کم پیسہ ہے تو اس پر زکات نہیں۔ یہ تو زکات ہے جو سال بھر میں دی جاتی ہے، جو فرض ہے۔ اور یہ کون آدمی دے گا؟ ایک تو سال گزر جانے کے بعد دی جائے گی اور دوسرے جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا۔ لیکن زکات الفطر جو فطرانہ دیا جاتا ہے یہ بھیک مانگنے والا بھی دے گا، اس لیے کہ یہ جو فطرانہ دیا جاتا ہے، زکات الفطر دی جاتی ہے، یہ فرض ہے۔ یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ روزے کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے، کوئی نقص ہو گیا ہے تو فطرہ دے کر کے اللہ اس فطرے کے ذریعے اس کی بھرپائی کر دے اور اس کا تدارک کر دے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے۔ تو ایک فقیر کو بھی وہ بھی روزہ رکھتا ہے، لہذا فقیر کو بھی یہ زکات نکالنی ہے جس کو زکات الفطر کہتے ہیں۔ زکات الفطر کب نکالنا چاہیے؟ نماز عید سے جانے سے پہلے نکال دینا چاہیے۔ اگر نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو وہ صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں جو فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے نکال دے، اس کے پہلے نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو وہ مقصود فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکات الفطر کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کپڑے لے لیں یا اس دن غلہ لے کر کے آدمی اچھے سے اچھا کھا سکے۔ اگر بہت پہلے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ غلہ نکل جائے، بیچ کر کے کسی اور مصرف میں لگا دے، تو زیادہ پہلے بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 1 دن یا 2 دن پہلے فطرانہ نکال دے، یا اگر 1-2 دن پہلے نہ نکال سکے تو عید کے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے وہ فطرہ نکال دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 کلو، 1 سا کا اندازہ الگ الگ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ بھی فیس بک کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے کہ نقدی دی جائے، روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے، جھگڑا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے، برف بیچنے والے، تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور ہے بطور کرنسی، تو اگر غلہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے اور اگر روپیہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں۔ مسرات، میم، صاد اور ڈبل رے، الف اور گولتے۔ مسرات کس کو بولتے؟ ایک آدمی بکری خریدنا، آپ کے پاس بکری ہے، اب میں آیا خریدنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو صبح سے دوہا نہیں اور دودھ پورا اس کے تھن میں جمع ہے۔ اب میں خریدنے کے لیے، ارے یار یہ بکری تو بڑی دودھاری ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے وہ صبح سے اس کو دوہا نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ بکری بڑی دودھاری ہے اور اس کی چھاتی میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے، تو ایسی بکری کو مسرات کہتے ہیں۔ اب گھر پہ لاتے ہیں اور جب دوہتے ہیں تو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ دودھاری نہیں ہے، تو اب اس بکری کو واپس کر کے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو بکری کو رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے، اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ آپ نے دوہا ہے اس کے بدلے میں 1 سا
دے دیں. وہ جو ہم لوگ ایک سا فطرانے میں نکالتے ہیں ایک سا الگ سے دے دیں. کیوں؟ اس دودھ کے بدلے میں جو آپ نے دودھ دھوا اس کی چھاتی میں جو جمع تھا. اب بتاؤ یہ جو ایک سا یہ جو دیا گیا ہے دودھ کے بدلے میں یہ کیا ہے؟ کرنسی ہی تو ہے. پیسہ نہیں دیا جا سکتا کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں آپ ایک سا کا اور ایک سا کھجور بھی دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور اور یہ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا. لہذا آدمی زکات الفطر کو نقدی کے طور پر بھی دے سکتا ہے, پیسہ دے سکتا ہے غریبوں کو, اور دوسرے غلہ دینا چاہے تو غلہ. لہذا جو لوگ یہ کہتے غلہ ہی دیا جائے, غلہ اگر نہیں دے رہا تو جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے نقدی ہی دی جائے, غلہ نہیں دے سکتے. دونوں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں, انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. کوئی نقدی دے دینا چاہے نقدی دے دے, کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ دے. اس کے بعد دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں. نوح کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے دعا کی. ان کو کرب مانے بہت زیادہ تکلیف. اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا. ان کی دعا کہتی ربی انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, میری قوم میرے اوپر غالب آ گئی, میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, پوری قوم ڈوب گئی. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ایوب کو بیماری لگ گئی تھی. انہوں نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے, تو ارحم الراحمین, بیماری دور ہو گئی. یہ بتاؤ دیکھو, نوح کو پریشانی لائی کوئی اللہ سے مانگا, ایوب علیہ السلام کو بیماری لائی کوئی اللہ سے مانگا, اور پھر آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بڑے غور سے سنیے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. نبیوں کے لیے قاعدہ ہے کہ جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو بستی سے نہیں بھاگ سکتے. یہ مولوی میں اور ایک نبی میں فرق ہوتا ہے. ایک عالم میں ایک مولوی میں. مولوی کبھی بھی نوکری چھوڑ سکتا ہے, ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں جا سکتا ہے. نبی کے لیے اجازت نہیں ہے. جس بستی میں جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا. یہ بھاگ گئے, دیکھا کہ قوم مان نہیں رہی ہے, غصے میں آئے اور یہ کہہ کر کے نکل پڑے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور نبی جب بستی سے نکل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے. اب بستی گھبرا گئی پوری کی پوری. بچوں کو لے کر کے, جانوروں کو لے کر کے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے, چلانے لگے. عذاب ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا, لیکن ان کے رونے کی وجہ سے سروں کے اوپر آیا ہوا عذاب ہٹا دیا گیا. اور گرفت کن کی گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام. ان کو اٹھا کر کے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا, مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. یہ سزا دی گئی. اس کا مطلب ہے اگر نبی بھی غلطی کرے تو اس کی سزا ہو, اس کے لیے سزا ہے. ہم لوگ تو معمولی لوگ ہیں, کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اب جب عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. دنیا بھر کی شکوے شکایتیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خطا کیا ہے. یہاں ایک نبی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکا, بستی چھوڑ کر کے بغیر اللہ کی اجازت کے بھاگ نکلا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور 3 اندھیروں میں بھیج دیا. کتنی تاریخیں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یہ جب گئے تو 3 تاریخیوں میں تھے. ایک ہے مچھلی کا پیٹ, وہاں تاریخی. کمال, آدمی آکسیجن کے بغیر مر جاتا ہے اور یہاں مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچانے والا ہے؟ اگر آدمی اچھا ہو تو آکسیجن کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. آکسیجن کا بھی تذکرہ ہے. مریض لنگس کی بیماری میں مبتلا ہے, نظام تنفس پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے, گیس کے لیے دوڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر اتنے سنگ دل ہیں کہ باقاعدہ بلیک کر رہے ہیں. 40-40 ہزار کا ایک گیس سلنڈر دیا جا رہا ہے اور اللہ کی نعمت یاد نہیں آتی کہ فری میں ہم کو آکسیجن مل رہا ہے. کہیں بھی ہم رہیں آکسیجن اللہ مہیا کرتا ہے. اللہ کا شکر جتنا ادا کرو کم ہے. ایک نعمت کے اندر کتنی نعمت ہے. آدمی سانس نہ لے تو مر جائے گا, اور وہ سانس اندر چلی جائے باہر نہ نکلے تب بھی مر جائے گا. ایک نعمت کے اندر تو 2 نعمتیں ہی دکھ رہی ہے. ہوا اندر گئی, یہ اللہ کی نعمت, اگر نہ جائے تو آدمی مر جائے, اور یہ ہوا اندر ہی رہ جائے تو آدمی مر جائے گا. یہ ہوا باہر آنی چاہیے. تو
تو ایک نعمت کے اندر دو نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. آکسیجن کیسے پہنچ رہا ہے؟ آکسیجن پہنچ کہاں رہا ہے؟ لیکن اللہ پہنچا رہا ہے. اب یا تو اللہ نے آکسیجن پہنچایا اور یا تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کسی کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کا محتاج نہیں ہوں. بغیر آکسیجن کے بھی جتنا چاہوں زندہ رکھ سکتا ہوں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر یہ تصویر نہ بیان کرتے تو قیامت تک میں مچھلی کے پیٹ میں بغیر آکسیجن کا رہتا. اللہ اکبر. 1-2 گھنٹے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں میں قیامت تک ان کو زندہ رکھتا تھا بغیر آکسیجن کے. تو جو طاقت بغیر آکسیجن کے کسی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتی ہو تو وہ ہماری بیماری کو بغیر آکسیجن کے کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ ہم آکسیجن کے محتاج تھوڑی ہیں، اس لیے کہ ہمارا رب آکسیجن کا محتاج ہے. تو 3 تاریکی. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیرا ہے پورا کا پورا. اور دوسرے رات کی تاریکی، ظلمت اللیل. یہ ہے ایک تو ظلمت الحوت مچھلی کی تاریکی، دوسرے ظلمت البحر دریا کی تاریکی. پانی میں ہے نا تو پانی کی تاریکی. اور تیسرے ظلمت اللیل رات کی تاریکی. 3 تاریکیوں کے اندر ہیں یہ. 3 اندھیرے ہیں. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرے رات کا اندھیرا اور تیسرے پانی کا اندھیرا. 3 اندھیاریوں میں ہیں اور اللہ زندہ رکھ رہا ہے. ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی پکار سن رہا ہے. اب بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی ادھر ادھر چل رہی ہے. کسی نے سوال کیا تھا اس آدمی کا نام بتائیے جس کی قبر سے لے کر چلی ہو، جس کی قبر سے لے کر دوڑی ہو. اس آدمی کا نام بتاؤ. حضرت یونس. وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر ہی تو تھی. دیکھا دوڑ رہی. تو 3 تاریکیوں کے اندر وہ تھے اور 3 اندھیروں میں وہ مجھے پکار رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں ایک عجیب و غریب نکتہ یہ ہے کہ یہاں 3 اندھیرے ہیں. بہت غور سے سنو ہے، یاد رکھنے کے لائق. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرے پانی کا اندھیرا اور تیسرے رات کا اندھیرا. یہ معاملہ رات کا ہے. 3 اندھیرے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو پیدا بھی تم کو کرتے ہیں 3 اندھیروں میں. سورہ زمر میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث فی ظلمات ثلاث. 3 تاریکیوں میں ہم تم کو پیدا کرتے ہیں. اور ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ، دوسری بناوٹ کے بعد تیسری بناوٹ. پہلے نطفہ، نطفے کے بعد علقہ جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جو ہے مضغہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھانا. خلقا من بعد خلق. ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ، دوسری بناوٹ کے بعد تیسری بناوٹ. اور ہم یہ 3 تاریکیوں کے اندر کرتے ہیں. کون سی تاریکی؟ ایک ظلمت الرحیم، ایک تو ڈارکنس آف یوٹرس، ڈارکنس آف اوم، یعنی جو بچے دانی کی اندھیاری ہے، بچے دانی کا جو اندھیرا ہے ایک وہ. اور ظلمت المشیمہ، مشیمہ کو ہوتا ہے پلیسنٹا جو رحم کے ارد گرد ہوتا ہے. پلیسنٹا، ڈارکنس آف پلیسنٹا. ایک تو ڈارکنس آف اوم، ڈارکنس آف یوٹرس، رحم کی جھلی اس کو گھیرے رہتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. ایک اندھیرا. اور اس کے بعد مشیمہ یعنی پلیسنٹا وہ گھیرے رہتا ہے اس کو، جس کو ہم لوگ کھیڑی بولتے ہیں، وہ گھیرے رہتا ہے. اور تیسرے ایبڈومن کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا. تو 3 اندھیروں کے اندر ہم تم کو پیدا کرتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے تم کوئی چیز تاریکی میں نہیں بنا سکتے. کوئی چیز بناؤ گے، تم کوئی کام کرو گے تو تم کو اجالے کی ضرورت ہے. لیکن میں تم جیسی تخلیق کرتا ہوں. پانی پر پینٹری کرتا ہوں، پانی پر پینٹری کرتا ہوں. دنیا میں کوئی پانی کے اوپر پینٹری کرتا ہے؟ پانی بہ رہا ہو اور اس پر کوئی تصویر بنانی ہو، تصویر بنا سکتا ہے؟ سوال ہی پانی بہ رہا تصویر بنے گا کیسے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں پانی پر پینٹنگ کرتا ہوں. کوئی بڑے سے بڑا پینٹر پانی کے اوپر نقش نہیں بنا سکتا. بہت نطفہ صورت چوپری کی کر دست براب صورت گری. کہ پانی کے اوپر کون صورت گری کرتا ہے؟ کون پینٹنگ کر سکتا ہے؟ پانی بہ رہا ہو، دنیا کا کوئی پینٹر تصویر بنا کر بتائے، پینٹنگ کر کے بتائے بہتے ہوئے پانی کے اوپر. اللہ فرما رہا ہے ہم بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی زندہ پینٹنگ. ایک نہیں لاکھوں پیدا ہوتے ہیں روز، اور ہم ایسی پینٹنگ کرتے رہتے ہیں. اللہ. تو 3 تاریکیوں کے اندر ہم تم کو بناتے ہیں. یخلقکم
फी बुतून उम्महातिकुम, तुमको तुम्हारी माओं के पेटों में खल्कन मिन बादि खल्किन फी ज़ुल्मातिस सलात, 3 तारीकियों में। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 तारीकियों में है, और इंसान को 3 तारीकियों में पैदा किया जाता है, और 3 चीजें दुआ में भी है। अब देखो क्या, एक तो ला इलाहा इल्ला अंता तौहीद, सुबहानका तस्बीह, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने गुनाह का एतराफ, मेरे रब गलती हो गई। तो गोया कि इन्होंने 3 चीजें अपनी दुआ में रखी, एक तो ला इलाहा इल्ला अंता तौहीद, और दूसरे सुबहानका तस्बीह, और तीसरे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने गुनाह का एतराफ। तो 3 तारीकियों में अल्लाह इंसान को 3 तारीकियों में पैदा करता है। इनकी दुआ के अंदर भी 3 चीजें हैं, एक तो तौहीद ला इलाहा इल्ला अंता, दूसरे सुबहानक तस्बीह, और तीसरे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं अपने गुनाह का एतराफ करता हूं, मैं जालिम। तो 3 तारीकियों में इन्होंने अल्लाह को पुकारा, 3 चीजें करके, तौहीद, तस्बीह और अपने गुनाह का एतराफ। अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को, बाहर फेंक दे, इसको ले जाकर उबल दे। मछली ने बाहर फेंक दिया। समंदर जिसके दस्त कुदरत, मछली जिसके हुक्म की पाबंद, कायनात का जर्रा जर्रा जिसके हुक्म का पाबंद हो, हमारे इसके हुक्म की पाबंद, समंदर का खौफनाक मद्दोजर उसके हुक्म का पाबंद, कायनात की हर शय, कायनात का जर्रा जर्रा उसके हुक्म का पाबंद। ऐसी ताकतवर हस्ती को छोड़ करके इंसान कहां अपने माथे टेकता जा करके, जो कुछ ना कर सके, जो कुछ ना दे सके। कुरान को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि अल्लाह कितना अजीम है। इसी कुरान से तो हम लोगों को हटा दिया गया, इसी वजह से हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हम में और एक बहुत बड़े जाहिल में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, हमें समझा ही नहीं। अच्छा, जैसे इन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहा, फस्तजबना फनज्जयनाहु मिनल गम, हमने इनकी दुआ कबूल कर ली और गम से नजात दे दी। इसका मतलब है जिसको गम हो, कोई गम जिसको लायक हो, वो ये दुआ पढ़ ले, गम दूर हो जाएगा। ये सिर्फ हजरत यूनुस के लिए नहीं, सबके लिए है। क्या, फस्तजबना लहु फनज्जयनाहु मिनल गम, हमने इनको गम से नजात दे दिया। इसका मतलब जो आदमी गम में मुब्तला हो, अगर ये दुआ यूनुस ही पढ़ ले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह उसको उसके गम से नजात दे देगा। उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बेटा नहीं, औलाद नहीं, औरत बूढ़ी हो चुकी है, जवानी का मौसम खत्म हो चुका है, बच्चा पैदा होने की उम्र खत्म हो चुकी है, सिन्ने एयास को आ गई है, और ये खुद बूढ़े हो चुके हैं। और यही नहीं कि बूढ़े हो चुके हैं, बल्कि औरत बांझ भी है। दुआ की, अल्लाह धीरे धीरे दुआ करते हैं ताकि लोग सुन न लें कि बुढ़वा को क्या हो गया है? इस उम्र में भी बच्चा चाहता है, तो धीरे धीरे दुआ करते, धीरे धीरे दुआ करते। अल्लाह ने फरमाया हमने इनकी भी दुआ कबूल कर ली। फस्तजबना लहु व वहबना लहु यहया, हमने इनकी औरत बांझ है, जवानी का मौसम गुजर चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर तमन्ना भी मुहाल हो, तब भी अल्लाह के सामने वो तमन्ना और आरज़ू पेश करने से आदमी को हिचकना नहीं चाहिए। अल्लाह अगर एक बांझ औरत को बच्चा अता कर सकता है, तो हमको बड़ी से बड़ी मुसीबत से क्यों नहीं निकाल सकता? और एक बात यह भी मालूम है कि उख्र जो होता है, उख्र यानी बांझपन एक मरज है, डॉक्टर ठीक कर सकता है उसको, इसलिए कि बांझपन एक मरज है। और अल्लाह तबारक व तआला जब कोई यानी बीमारी नाजिल करता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसकी दवा भी नाजिल करता है। ये जो कोरोना फैला हुआ है, एक बीमारी है, अल्लाह ने उतारी है, और इसकी दवा भी साथ में भेज दी है। अब आदमी शरारत कर रहा है ना, इसी वजह से अभी वैक्सीन तक नहीं पहुंच रहा है। अल्लाह ने वैक्सीन उतार दी उसकी। जी, हमको शरीयत मालूम नहीं है, जाहिल से भी बदतर हैं हम, कुरान पढ़ते नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, लिहाजा इधर उधर हमारा दिमाग भटकता रहता है। इनको बेटा अता कर दिया गया, तो उक्र यानी बांझपन एक मरज है, डॉक्टर ठीक कर सकता है उसको, इसलिए कि ये दा है, बीमारी है, और बीमारी अल्लाह तबारक व तआला जब नाजिल करता है तो उसकी दवा भी, दा है तो दवा है। उसके बाद एक औरत का जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले जितने मर्द हैं, जितने अंबिया हैं, सब मर्द हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है वल्लती अहसनत फरजहा, वो औरत जिसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की। मरियम का तज़किरा, नाम नहीं लिया गया। इससे नुक्ता यह मिला कि अगर मर्द ही सारे के सारे हों तो लड़की का नाम नहीं लिया जाता मर्दों के दरमियान,
کتنے چھوکرے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں لڑکی کا نام لے لیتے. ارے لڑکی کا نام تو چھوڑو, ماں کی گالی دیتا ہے ایک دوسرے دوست. یہ بے شرمی اور بےغیرتی کی انتہا ہے. اس سلسلے میں مولوی نہیں بولتا, کوئی نیتا نہیں بولتا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے. اخلاق کو زندہ جلا دیا گیا ہے, اخلاق کو زندہ جلا دیا گیا. اخلاق آدمی نہیں, اخلاق مورالٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے کر کے ماں کی گالی دے کر کے, بہن کی گالی دے کر کے ہوتا ہے. یہ بےغیرتی اور بدتمیزی کی انتہا ہے. نوجوانوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنے سے. قرآن حکیم نے کہا دیکھو مردوں کا تذکرہ ہے, حالانکہ انبیاء کا تذکرہ ہے, معصوم لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ ایک لڑکی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, تو نام نہیں لیا گیا. ایک جگہ ان کا نام لیا گیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مردوں کا تذکرہ نہیں, اور یہاں مردوں کا تذکرہ ہے انبیاء کا, تو نام نہیں لیا گیا. واللتی احصنت, وہ عورت یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, تو سب سے پہلے ان کی صفت یہ ہے, ایک تو نام نہیں لیا گیا. مرد اگر خالی ہو تو اس میں عورت کا نام لیا جاتا ہے, ایک اخلاق کا تقاضا ہے. اور دوسرے, عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے. ان کی تمام صفات میں سے سب سے پہلی صفت احسنت فرجہا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. ہماری مائیں اور بہن غور سے سن لیں کہ ان کی تمام خوبیوں میں سب سے نمایاں خوبی, سب سے اہم امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ, سب سے اہم صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں. آج عفت کہاں ہے؟ اور جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آ گئی ہے تب سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی. بتائیے, دونوں غیر محرم ہے, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. عفت کہاں گئی؟ اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے, اور جن کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے. اگر پتھر کی عبادت کرتا ہے پتھر کو بھی ڈال دیں گے. سوال پیدا ہوا, اللہ نے جب فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور جن کی تم عبادت کرتے سب جہنم کا ہی نہیں. سوال پیدا ہوا کہ پتھر کی عبادت کا پتھر کی کیا خطا ہے, اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو جواب دیا گیا اس کا, لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, تاکہ مشرکین جو ان کی پوجا کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تب ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیسے آتے. اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ جن کے ہم پوجا کر رہے تھے اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے, لہذا تم کو بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب ایک سوال اور پیدا ہو, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ کہ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں, عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں, کسی نیک آدمی کی پوجا کرتے ہیں, تو اس نیک آدمی کو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی, لہذا ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. اس کے بعد کہا گیا ہمارے نبی کو کیا کہا, گالیاں بکتی جا رہی ہیں, کیا کیا الزام لگائے جا رہے ہیں, آتنکوادی کہا جا رہا ہے, قرآن کو آتنکواد کو ہوا دینے والی کتاب کہا جا رہا ہے. فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک مفسر لکھتا ہے کہ لم یرسل الا لغرض واحد وهو رحمہ, ماں کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا, جیسے کہا گیا لا الہ الا اللہ, تو لا کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر کا مطلب ہے اللہ ہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود. اب یہاں کہا جا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر کے بھیجا گیا, یعنی آپ کو پیدا کیے جانے کا, آپ کے بھیجے جانے کا. لم یرسل الا لغرض واحد, ایک ہی غرض کے لیے آپ کو بھیجا گیا, وہ رحمت ہے. قرآن حکیم کہتا ہے آپ صرف رحمت ہے, یہ کہتا ہے آتنکواد, جس کا مطلب اس کی کھوپڑی خراب ہے, اس کا ذہن سڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سڑا ہوا ذہن, سڑا ہوا سڑی ہوئی چیز ہی سوچ سکتا ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین ہے, اور ہمارا رب رب العالمین, اور ہمارا نبی رحمت للعالمین. اس کا مطلب ہے رب العالمین کی اگر رضا چاہیے تو رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے. بغیر رحمت للعالمین کی اتباع کیے بغیر رب العالمین کی رضا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر رب العالمین کی رضا چاہیے تو رحمت للعالمین کی اتباع اور آپ کی فالوئنگ ضروری ہے, آپ کی اتباع ضروری ہے. اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے. ایک نقطہ بتاؤں, یہ پوری سورہ حج آپ پڑھ جائیے, اس کی جو تھیم ہے, یعنی جو گفتگو کا محور ہے,
क्या कहते हैं उसको, एक्सिस है जो पूरा गुफ्तगू का, वो शिर्क का रद्द है। और इतने खूबसूरत अंदाज में इस सूरह करीमा के अंदर शिर्क का रद्द किया गया और बार बार शिर्क की तरदीद की गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले दलील सुनो, शायद आपने जिंदगी में कभी सुना हो शिर्क की यह तरदीद, आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा और न सुना होगा, वो बताता हूं। इसलिए कि आप लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पर तदब्बुर करने से मालूम होता है। फरमाया गया यदू लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ई, अल्लाह के अलावा, बहुत गौर से सुनो, जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते हैं, पुकारते हैं, ऐसे आदमी का नुकसान नकद है और नफा उधार है। कभी सुने हो? अल्लाह के अलावा जो किसी गैर की इबादत करता है तो इसका नुकसान नकद है, नफा उधार है। कैसे? गैरुल्लाह की जो इबादत करते हैं, बाकायदा उसके आस्था पर जाने के लिए बाकायदा ट्रेन में बैठते हैं, उसके लिए किराया देते हैं, तो माल गया, सफर करते हैं, बदन थका, और वहां आस्था पर पहुंचे तो जो वहां है वो लाइए, नकद दीजिए, पैसा दीजिए, तो वहां भी पैसा गंवाता है, वहां भी थकता है, सीधे से खाना नहीं, सीधे से पानी नहीं, फिर वहां से थका हारा पैसे खर्च करके फिर घर आता है। क्या मांगने गया है? हमारी ये हाजत बाबा दूर कर दीजिए। तो पैसा जो लगा वो नकद लगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्या है? उधार है ना। तो आदमी को नुकसान जो है वो नकद मिला और नफा उधार है। दुनिया में कौन सा ऐसा धंधा करने वाला होगा जो बेवकूफ होगा कि नुकसान नकद ले और नफा उधार रखे? दुनिया में ऐसा कोई भी बेवकूफ धंधा करने वाला नहीं है। इसका मतलब मुशरिक जो होता है ये दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, इसलिए कि नुकसान नकद खरीदता है और नफा उधार रखता है। ऐसा धंधा करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ होता है कि नुकसान नकद और नफा उधार। कहा गया यदू लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ई, इसका मतलब मुशरिक वो धंधा करने वाला है जो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ धंधा करने वाला है कि नुकसान नकद है और नफा उधार है। सब कुछ खर्च करके आ गया, बेटा मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, उधार है ना, लेकिन नुकसान क्या हुआ? वो नकद हुआ। तो मुशरिक क्या कहता है? नुकसान नकद और नफा उधार। यदू लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ई, उसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके नफा से। यह तर्जुमा है, ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़ई, उसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके नफा से। ये तो शिर्क की सबसे हसीन दलील दी गई और एक अजीबोगरीब दलील है। और उसके बाद फरमाया गया कि अजीब बात कि कायनात की हर शय सजदा कर रही है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों में जितने हैं फरिश्ते वो सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, जमीन में जितने हैं सारी चीजें हैं सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। आप जिस सवारी के ऊपर बैठते हैं वो मुशरिक नहीं होती। घोड़े पर बैठे हैं ना, तो घोड़ा मुशरिक नहीं है, वो तौहीद वाला है। अजीब बात है कि सवार मुशरिक है और सवारी मुवहिद है। तुमको शर्म नहीं आती कि जिस सवारी के ऊपर बैठे वो जानवर है वो, और वो तौहीद वाली है, और तुम बैठे हुए शिर्क कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कायनात की हर शय अल्लाह को सजदा कर रही है, जमीन में जो है, आसमानों में जो है। और फरमाया गया कौन कौन है? शम्स, सूरज भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर अल्लाह की इबादत ना करता तो कभी आधे घंटे बाद निकलता, 2 घंटे बाद निकलता है। वल कमर, चांद भी उसी तरीके से निकलता है जैसा उसे। वल नुजूम, सितारे भी वैसे निकलते हैं। वल जिबाल, पहाड़ भी वैसे खड़े हैं, नहीं तो हिल जाते हो। वल शजर, दरख्त भी चुपचाप खड़े हैं। वल दवाब, चौपाए भी, जितने भी जानवर है सबके सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं, सब मुवाहिद है। इसका मतलब कायनात के हर शय मुवाहिद है। सूरज तौहीद वाला, कमर चांद तौहीद वाला, सितारे तौहीद वाले, पहाड़ तौहीद वाले, शजर दरख्त तौहीद वाले, दवाब जितने भी जानवर हैं सब तौहीद वाले। वह कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तौहीद वाले।
تو عجیب بات ہے کہ یہ ساری چیزیں توحید والی ہے تو مشرک اس کا مطلب ہے کہ کائنات سے، نیچر سے مشرک بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اگر کتے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک طاقت دے دے تو انسان جو مشرک ہے کتے کے پاس کھڑا ہونے کے لائق نہیں۔ کتا کہے گا ہٹ 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 ہٹ، گندگی کہاں سے آ گئی؟ ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تر 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 تر، اور اللہ تبارک تعالیٰ طاقت دے دے کتے کے پاس اگر مشرک کھڑا ہو جائے، کائنات کا سب سے گندا تو یہ ہے، رجس سے گندا ہے۔ قرآن حکیم نے شرک کو رجس کا، کتا کہے گا دور 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 دور، گویا کہ مشرک اس لائق ہوتا ہے کہ کتا اسے دور دور کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ در در گھومتا ہے، اس وجہ سے دور دور ہوتا رہتا ہے مشرک۔ اگر وہ در در نہ جاتا تو دور دور نہیں ہوتا۔ سورہ حج میں شرک ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا اتنا زیادہ؟ اس کا مطلب جو آدمی شرک لے کر کے جائے اور شرک کے ساتھ واپس آ جائے اس کا حج نہیں ہو۔ یہاں سے جو آدمی شرک کے ساتھ گیا ہے وہ شرک لے کر کے واپس آتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اور حج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آدمی توحید والا ہو کر کے آئے۔ فرمایا گیا یہ ساری چیز وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر کر دیا، کس لیے؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا جائے، یعنی خانہ کعبہ میں شرک منع ہے، ایسے ہی اللہ کے جتنے گھر ہیں وہاں شرک نہ کیا جائے، مسجد میں شرک نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ایک تو شرک نہیں کرنا چاہیے مسجد میں، خاص طور سے خانہ کعبہ۔ دوسرے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ اس کا مطلب ہے مسجد کے منتظمین کو چاہیے، مسجد کا انتظام جو کر رہا ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ مسجد کے اندر شرک نہ ہونے دے۔ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے فوراً اس کو ٹوک دے کہ اس مسجد کے اندر یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں شرک نہیں ہوگا۔ اور دوسرے طہارت کا خیال رکھیں، کہیں کوئی گندگی نظر نہ آئے، کہیں سے بو نہ آئے، کہیں سے جو ہے گندگی نہ دکھائی پڑے۔ جیسے خانہ کعبہ کے بارے میں کہا گیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک رکھو، ایسے ہی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی پاکی کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ ایک تو شرک نہ کیا جائے، اور دوسرے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کو، والقائمین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو مسجد کے اندر دو چیزیں نہیں ہونا، ایک تو شرک نہیں ہونا، یہ ہے باطنی گندگی، اور ایک طہارت، یہ ہے ظاہری گندگی۔ گویا کہ مسجد کو باطنی گندگی یعنی شرک سے پاک رکھا جائے، اور دوسرے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور ظاہری گندگی سے بھی صاف رکھا جائے۔ شرک باطنی گندگی، اندر کی گندگی ہے، اور ظاہری گندگی ہے کہ کوئی گندی چیز مسجد کے اندر نہ نظر آئے۔